السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ میں ہوں محمد معین زمان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہڈی فریکچر یا ڈسلوکیٹ ہونے کی صورت میں ریڈیالوجسٹ کے معائنہ کی کیا اہمیت ہے۔ اگر یہ معائنہ نہیں ہوتا ہے اس کے ٹرائل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ملزم کو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم مختلف ریلیونٹ کیس لاز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میڈیکل رپورٹ میں عموماً انجری ڈاکٹر بیان کر دیتا ہے کہ انجری کس نوعیت کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہڈی فریکچر یا ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کا معائنہ ریڈیالوجسٹ ایکس رے کے ذریعے کرتا ہے آیا کہ ہڈی فریکچر یا ڈسلوکیٹ کتنی ہوئی ہے۔ اس لیے ریڈیالوجسٹ خود عدالت میں آ کر اپنی ایویڈنس کرائے گا کہ اس نے ایکس رے میں کیا آبزرو کیا ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ریڈیالوجسٹ کی ایویڈنس نہ کرانے سے ہمیشہ بینیفٹ ملزم کے حق میں جائے گا۔ اگر سیکشن 173 CRPC کے کیلنڈر آف وٹنس میں ریڈیالوجسٹ رپورٹ کے لیے شامل نہیں ہوتا تو اپلیکیشن 540 CRPC دائر کی جائے گی اور ریڈیالوجسٹ کو بطور گواہ طلب کرایا جائے۔ ڈیئر ویورز، اپنے اس ٹاپک کو اب ہم مختلف کیس لاز کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیس لا ہے 2012 MLD 1321۔ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس مظہر اقبال سدھو صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے انجریز کی نوعیت ثابت کرنے کے لیے ریڈیالوجسٹ کو پیش نہیں کیا گیا اور معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے ریڈیالوجسٹ کی رپورٹ پر انحصار کیا۔ اس طرح زخموں کی نوعیت یعنی فریکچر کو جائز طور پر ثابت نہیں کیا گیا۔ اب سیکشن 337F1 فیلڈ میں رہتا ہے۔ ایک اور کیس لا ہے 2001 YLR 832۔ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اس کیس میں شامل مختصر نقطہ قانون کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی ایکس رے تیار کیا گیا تھا یا ریڈیالوجسٹ کو پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا تھا کہ یہ سیکشن 337A3 PPC کے تحت مقدمہ ہے جو آپ نیگیٹو میں ہے۔ اس معاملے کے پیش نظر سکندر درخواست گزار مجرم کی سزا کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور اسے سیکشن 337A1 کے تحت مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، ایک اور کیس لا ہے 1991 PCRLJ 1081۔ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس محمد منیر خان صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب ریڈیالوجسٹ کو ایکس رے رپورٹ کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا ہے تاکہ اسے زخمی شخص سے منسلک کیا جا سکے تو سیکشن 325 کے تحت مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ موقف ہے کہ سیکشن 325 PPC کے تحت درخواست گزاروں کی سزا کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور اس کے بجائے وہ سیکشن 323 PPC کے تحت سزا یافتہ ہیں۔ ایک اور کیس لا ہے 1993 PCRLJ 25۔ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس سجاد احمد صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اس کے باوجود نہ تو سرجن اور نہ ہی ریڈیالوجسٹ کو اس کی حمایت کے لیے بطور وٹنس پیش کیا گیا تھا اور یہ کہ پروسیکیوشن کے ایسا کرنے میں ناکامی اس کیس میں ایک سنگین خامی چھوڑ جاتی ہے جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے۔ اس طرح لندن ٹرائل کورٹ کا یہ مشاہدہ کہ نیورو سرجن یا ریڈیالوجسٹ کو پیش کرنے میں پروسیکیوشن کی ناکامی سے پروسیکیوشن کے کیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور پروسیکیوشن ان کی جانچ کرنے کا پابند نہیں تھا اور یہ ڈیفنس ان کو عدالتی وٹنس یا ڈیفنس وٹنسز کے طور پر جانچنے میں کیوں ناکام رہا۔ اس وقتی اصول کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ الزام ثابت کرنے کا بوجھ ہمیشہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوگی اور ایسا کرنے میں اس کی ناکامی ہمیشہ ملزم کے حق میں جائے گی۔ ڈیئر ویورز، ایک اور کیس لا ہے 1991 PCRLJ 1621۔ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس محمد منیر خان صاحب کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ نور محمد PW کی ہڈی کے فریکچر کے ثبوت میں ریڈیالوجسٹ پیش نہیں کیا گیا، لہٰذا درخواست گزار کو سیکشن 307 PPC کے تحت مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیکشن 325 PPC کے تحت مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر سیکشن 307 PPC کے تحت درخواست گزار کی سزا کو ایک طرف رکھا جاتا ہے اور اس کی بجائے اسے سیکشن 323 PPC کے تحت سزا سنائی جاتی ہے۔
ڈیئر ویورز، ہم نے جتنے بھی ڈسکشن اور ریلیونٹ کیس لاز کا حوالہ دیا ہے، اس سے ہم یہی کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہڈی کے فریکچر یا ڈسلوکیٹ ہونے کی صورت میں ریڈیولوجسٹ کا ایکس رے کی مدد سے ایویڈنس کی بہت اہمیت ہے، اور اس ایویڈنس کا نہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ ملزم کو بینیفٹ ہوگا۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔